اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن لیسنس کے سلسلے میں آج ہم سورہ مجادلہ کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ مجادلہ قرآن کی 58ویں سورہ ہے، اس میں 22 آیات ہیں۔ اس میں 4 موضوعات کا ذکر ہے: زہار، سرگوشیاں، آداب محفل اور منافقین کا انجام۔ میں ان کو انڈیویجول ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زہار عربوں کے زمانے میں ایک رواج تھا جس کے مطابق کوئی بھی آدمی اپنی بیوی سے ناراض ہو کے اس کو یہ کہہ سکتا تھا کہ تم میری ماں کی طرح ہو یا تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی اس زمانے میں وہ طلاق کی طرح کی چیز تھی۔ اس وقت تک طلاق کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے اور ان کے پاس رجوع کرنے کا کوئی موقع بھی تھا، یعنی اگر وہ جا کے ریکنسیلیٹ کرنا چاہیں تو ان کے پاس کوئی میکانزم نہیں تھا۔ تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک خاتون جن کا نام خولا تھا، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا زہار کر دیا ہے اور آپ مجھے کوئی راستہ بتائیں کہ میں اور میرے بچے جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، میرا شوہر کماتا ہے اور ہم لوگ بالکل روڈ پر آ جائیں گے۔ آپ نے اس کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی سلوشن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت طلاق کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس عورت نے بہت زیادہ بحث کی، جس کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ مجادلہ کہا جاتا ہے۔ مجادلہ کا مطلب بحث کرنا ہوتا ہے۔ اس کی بحث اس حد تک بڑھ گئی کہ اس کی آو بقا 7ویں آسمان تک پہنچ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی جس کا نام سورہ مجادلہ ہے، جس میں زہار کے قوانین نازل ہوئے۔ اس میں فرمایا گیا کہ زہار سے بیوی ماں نہیں بنتی، ماں صرف وہ ہوتی ہے جس نے آپ کو جنم دیا ہو، اور بیوی کا حق بیوی ہوتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام عورتوں کے معاملے میں کتنی پروٹیکشن دیتا ہے اور اسلام میں عورتوں کی تکریم کتنی زیادہ ہے۔ تو یہ ایک زہار کا واقعہ تھا، لیکن اس واقعے کے ساتھ ساتھ ہی ایک سلوشن بھی پرووائڈ کر دیا گیا، اور وہ سلوشن یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیا ہے تو اب اس کے پاس 3 چوائسیز ہیں۔ کفارے کا طریقہ یہ تھا کہ نمبر 1 کہ وہ غلام کو آزاد کرے، نمبر 2 وہ یہ کہ وہ متواتر 60 روزے رکھے، اور نمبر 3 وہ کسی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تو اس طرح زہار کے قوانین بھی نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک سلوشن بھی پرووائڈ کر دیا۔ لیکن اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام میں عورت کی کس قدر تکریم ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور آپ سے آرگیو کر رہی ہے۔ آرگیو کس سے کر رہی ہے؟ رسول سے، جس سے ان کی بیوی بھی آرگیو نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے آرگیومنٹ کی بیسس پہ کوئی ایسی صورت نازل نہیں ہوئی جس میں اس عورت کو کنڈیم کیا گیا ہو، بلکہ ایک صورت نازل ہوئی جس میں اس عورت کو سلوشن پرووائڈ کیا گیا ہو۔ نمبر 2 موضوع اس سورہ کا جو ہے وہ ہے سرگوشیاں۔ سرگوشیوں سے مراد وہ سرگوشیاں ہیں جو کہ منافقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات میں آ کے کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ آپ کی تقریب میں آتے تھے اور السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے، جس کا مطلب ہے آپ پر ہلاکت ہو۔ اسی طرح 2 لوگ بیٹھ کے آپ میں سرگوشیاں کرتے تھے اور اس طرح لگتا تھا کہ وہ باقی محفل کے لوگوں کے ساتھ سازشیں کر رہے ہیں۔ تو یہ آداب محفل بتائے گئے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں آداب محفل یہ ہے، یا کسی بھی معاشرے میں آداب محفل یہ ہے کہ اگر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ سب کے ساتھ ایک ساتھ ایڈریس کریں، انلیس کہ کوئی ایسی بات ہو جس میں اس کے کہنے سے کسی کے نقصان ہو یا کسی کی راز افشا ہو، ادروائز سرگوشیوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر 2 لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں تو تیسرا اللہ تعالیٰ ہے، اگر 3 لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں تو چوتھا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا اور دیکھ رہا ہے۔ آداب محفل کے معاملے میں ایک اور بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی محفل میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر کوئی نئے لوگ اس محفل میں آتے ہیں تو ان کو جگہ پرووائڈ کی جائے، یعنی اپنی محفلوں میں گنجائش پیدا کرو۔ اس سے یہ بھی مطلوب ہے کہ اگر آپ کسی محفل میں کسی خاص مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہاں بیٹھ کر کوئی خاص قسم کا علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی اس موومنٹ سے آپ کی لرننگ میں بہتری آئے گی اور آپ بہتر طریقے سے چیزوں کو لرن بھی کر سکیں گے۔ چوتھی اور آخری بات جو ہے وہ منافقین کے لحاظ سے ہے، یعنی منافقین کا انجام۔ منافقین کا یہ سلسلہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے تھے اور قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، لیکن وہ اصل میں ایسے نہیں تھے۔ اس کے باوجود وہ یہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو تمہاری بات نہیں مانتے، اس کے باوجود ہم پہ کوئی عذاب کیوں نہیں آتا، اور کیونکہ عذاب نہیں آ رہا تھا اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ہم سچے ہیں۔ یہی حال منافقین کا
قیامت میں بھی ہوگا. قیامت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں پر بھی جھوٹی قسمیں کھا کر یہی بات کر رہے ہوں گے. یعنی منافقین جھوٹی قسمیں دنیا میں بھی کھا رہے تھے اور قیامت میں جھوٹی قسمیں کھائیں گے، لیکن ان کا انجام بہت برا ہوگا. اور یہاں پہ کمپیریزن دیا گیا حزب اللہ اور حزب الشیطان. حزب اللہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان والے ہیں، اور حزب الشیطان وہ ہیں جو کہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.